اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ کو عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ 28واں پارہ جو ہے ہمارا شروع ہوا تھا، تو اب یہاں پہ جو ہے سیکنڈ پارٹ 28 کا سورہ ممتحنہ، یعنی کہ امتحان جو ایک خاتون کا ہوا تھا، ٹیسٹڈ، دا وومن ٹیسٹڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو، جو ہجرت کر کے مکے سے نکلے تھے صحابہ جو ایمان لے آئے تھے، وہ مرد اور خواتین، وہ تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ جو دین حق آیا ہے ان کو اپنے پیغامات مت بھیجو، جو تمہارے پہلے رشتہ دار یا تمہارے دوست تھے جو کافر ہیں، بی مشرک ہیں، ان کو، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو وہاں سے، مدینے سے جو ہے ان کو کوئی اطلاعات یا یہاں کی باتیں وہاں نہ پہنچاؤ، اور اس بات سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو، اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، یعنی کہ مکے سے جو نکالے تھے صحابہ اکرام کو ایسے تنگ کر دیے تھے، وہاں کا رہنا دوبھر کر دیے تھے، تو وہاں سے وہ نکل کے مائگریٹ ہو کے اس طرف آ گئے تھے۔ تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یعنی کہ لیٹر ایک خاتون لکھے تھے، دراصل وہ آگے ہم اس کا ڈیٹیل پڑھیں گے، تو وہ اس بارے میں اللہ کی طرف سے یہ آیتیں آئی تھی۔ اور جو کچھ تم مخفی چھپا کر اور اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر یا چھپا کے کوئی کام کر رہے ہو تو وہ بھی مجھے پتا ہے، کھلا بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی پتا ہے، تو میں سب جاننے والا ہوں۔ اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو وہ جو ہے گمراہ ہو گیا۔ راستے سے بھٹکنا، گمراہ کے معنی ہی یہی ہوتے، گم سے مطلب گم جیسے کوئی چیز ہوتی، راہ یعنی کہ راستے سے بھٹکنا، تو اسی کو گمراہ کہتے ہیں۔ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جب ان کو طاقت آ جائے گی تو تم پر جو ہے وہ دشمنی کسیں گے، اور تمہیں تکلیف ایتا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ جو مسلمان ہو گئے تو ان کو جو ہے جب ان کو طاقت آ جائے گی تو وہ جو ہے زبان سے بھی تکلیفیں دیں گے، ہاتھ سے بھی تکلیفیں دیں گے، اور جو ہے تم کو پھر سے دوبارہ اپنے کفر میں شامل کرنے کے لیے فورس کریں گے۔ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تم میں فیصلہ کرے گا۔ نہ ہی تمہارے رشتے کام میں آئیں گے، نہ ہی تمہاری اولاد، نہ میاں بیوی، نہ بچے، جس کا انہوں عمل جو لے کے جائے گا وہی کام میں آئے گا۔ تم جو ہے ان کی سپورٹ کر رہے وہاں ہے بول کے، تو وہ جو ہے تمہارے کام آنے والے نہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو وہ تمہارے کام آنے والے نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توکلنا وإليك انبنا وإليك المصير۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی کی نیک چال چلنی ضروری ہے،
ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں۔ جیسے ہم آگے پہلے پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے والد وغیرہ جیسے بت بناتے تھے آزر، تو انہوں نے جو ہے نا اپنے والد کے خلاف بھی بتوں کا جو ہے نا کھلا جو ہے ان کا انکار کیا تھا۔ ان تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تم اللہ واحد اور ایمان لائے ہو اللہ واحد پر، تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت و دشمنی رہے گی، کیونکہ ڈفرینسز بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ایمان والا اور نہ ایمان نہیں رکھنے والا کافر، دونوں کے درمیان بہت بڑا کھلا گیپ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا دشمنی کھلم کھلا رہتی ہے۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ کسی کے کوئی پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ سے آپ کی بخشش کی طلب کرتا ہوں۔ جیسے کہ آج بہت سارے باطل عقائد لوگوں میں پھیلے ہیں کہ ولی یا کوئی اور جو ہے مدد کرتا ہے اللہ کے سامنے، آپ کی سفارش کر کے آپ کو بچاتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم سب رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہم سب کو واپس لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اس سورے میں مسلمان کے کفار کے ساتھ تعلقات کے متعلق اصولی طور پر جو ہے نا ایک آپ کو ہدایت دی گئی ہے، آپ کو بتایا گیا کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے ہیں، ان سے ہر طرح ترک تعلق ضروری ہے، ان سے جو ہے نا تعلق نہیں رکھنا جو آپ سے لڑتے ہیں غیر مسلم۔ لیکن جو غیر مسلم جنگ نہیں کر رہے ہیں، ان سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کا حکم ہے۔ جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکال رہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا، ان کے ساتھ احسان کا کام کرنا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرنا، ان کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ نزول اس وقت ہوا جبکہ مشرکین مکہ کے نام حضرت حاتب کا ایک خط پکڑا گیا ہے۔ ایک جو ہے ایمان لائے تھے حاتب، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں کیا کرے ایک خط لکھے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ جو ہم نے پڑھا تھا تو توڑ دیا تھا انہوں نے، جو کنٹریکٹ ہوا تھا، اس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، اور خاموشی کے ساتھ فوج جمع کر کے مکے کو فتح کر لینے کا ارادہ ہوا، اور خبروں کی آپ جو ہے نا تیاری کر رہے تھے کہ مکے پہ حملہ کر کے، کیونکہ انہوں نے جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑ دیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تیاری کر رہے تھے کہ وہاں پہ حملہ کریں گے، تاکہ کفار مکہ کو اس بات کا علم نہ ہو، اور جو ہے آپ پوشیدہ، کیونکہ جنگی ہمیشہ جو ہے نا یہی وہ ہوتے ہیں کہ جنگ کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چھپے ڈھکے چھپے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، بالکل کانفیڈینشلی جو ہے پریپریشن ہوتا ہے، تاکہ کفار مکہ کو اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ آپ کی تیاریوں کا حال سن کر لڑائی کا سامان شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے نا تیاری زیادہ کریں گے، اگر انہیں پتہ چل جائے کیا، تو اسی لیے جو ہے اس کو کانفیڈینشل رکھتے، اور اس کی بہت زیادہ خون بہنے کی نوبت آ جائے گی۔ اگر وہ زیادہ طاقتور ہو کے بنیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے تھے، اگر یہ طاقت بھی آئیں گے تو غیر ضروری کسی کو قتل نہیں کریں گے، غیر ضروری کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن کفار ایسا نہیں کرتے، کفار اگر سے ان کو طاقت آ جائے تو وہ جو ہے نا بچوں کو ہی ماریں گے، خواتین کو ہی ماریں گے، اور جو ہے نا اننیسیسری ظلم کریں گے لوگوں پر، تو اس لیے جو ہے ان کی طاقت نہ ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ پرامن طریقے سے فتح کرنے کا تمام فوائد ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے پیسفل کے ساتھ اس کو طاقت کے ساتھ جائیں گے، لیکن پیسفل طریقے سے ہم اس کو جیتیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا تاکہ وہ لوگ یہ نہ ہو طاقتور ہو کے۔ حضرت حاتب بن ابی بتا جو کہ اہل بدر میں سے ہیں، یعنی بدری صحابی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا معاف کر دیا، جیسے ہم نے پڑھے ہیں، ان کے آنے والے گناہوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ 313 جو بدر کے صحابی ہیں، یہ جو ہے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرات کے بعد سب سے ٹاپ گریڈ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلے جو ہے خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرات ہیں جو 10 ہم نے پڑھے تھے اپنے کلاسز میں، ان کے بعد جو ہے بدری صحابی، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بدری صحابی جو ہے ان کے بعد تھرڈ کیٹیگری ہے لیول کے اعتبار سے۔
تو اس میں وہ بدری صحابی تھے، جو صحابی جنہوں نے حاتب جو نے لکھا تھا وہ جو ہے بدری صحابی تھے، یعنی غزوہ بدر میں کفار مکہ سے جنگ میں شامل تھے اور یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ مکے میں آ گئے تھے اور پھر ہجرت کر کے اکیلے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ ان کے بھائی، والدہ اور اولاد، ان کے بچے، ان کے پیسہ جائیداد وغیرہ سب ابھی مکے میں تھے۔ حضرت حاتم نے اہل مکے کے نام میں خط لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ مکے والوں کو پہنچا دے۔ ایک عورت کو جو ہے نا وہ خط دیے تھے کہ وہ لگ جائے کہ وہاں پہ پہنچا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عورت فلاں مقام تک پہنچ چکی ہے۔ وہ لے کے مدینے سے خط لے کے وہ کیا ہے، وہ راستے میں کہیں پہنچ گئی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ اللہ نے بتا دی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ مکے کے راستے میں وہ عورت ملے گی، اس سے وہ خط لے آؤ۔ یہ حضرات تیزی سے روانہ ہوئے اور اس عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پکڑ پا لیا، مل گئی وہ عورت وہیں پہ، اور اس عورت سے خط مانگا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ان حضرات نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کو ان حضرات نے اس عورت کو کہا کہ خط ہمارے حوالے کر دے ورنہ ہم برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ ان حضرات نے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی لشکر لے کر تیاری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ واقعی خط میرا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ خط میں نے مخالفت اسلام کے سبب نہیں لکھی، اسلام کے کوئی خلاف میں نے نہیں لکھی، بلکہ اور نہ میں نے کفر اختیار کر لیا اور نہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرے گھر والے مکے میں ہیں اور وہاں ان کی حمایت کرنے والا، ان کی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کافروں پر ایک احسان کر کے یہ چاہا کہ وہ لوگ اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ میں نے اس سے سمجھا کہ اس میں میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر میں لکھوں گا تو وہ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا رعایت کر کے میرے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو اس سے جو ہے نا اسلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا، بلکہ میں نے یہ خط لکھا تھا۔ فتح و نصرت کے جو وعدے اللہ نے آپ سے کیے ہیں وہ یقیناً پورے کر رہیں گے، کسی کے روکے رک نہیں سکتے۔ آپ کو تو ضرور فتح ہوگی اور میرا نفع ہو جائے گا کہ اہل مکہ اس احسان مان کر میرے اہل و عیال اور میرے مال کی حفاظت کریں گے اور ان کو ایذا، نقصان، ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کو سخت غصہ آیا اور اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، انہوں نے سچ کہا ہے، ان کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے گناہوں کو معاف فرما دیے ہیں اور ان کے لیے وعدہ جنت کا اعلان کر دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رو دیے اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار مکہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستانہ برتاؤ ابھی بھی یہی ہے۔ جو کفار ہیں ان کے ساتھ اتنے لیول کی دوستانہ نہیں کرنا جو آپ سے دشمنی کرتے ہیں، اور دوستانہ پیغام ان کی طرف بھیجنا ایمان والوں کو زیبا نہیں۔ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو کیسی کیسی ایذائیں دے کر ترک وطن کیا ہے، محض اس قصور پر کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو۔ کیا وجہ تھی کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، اس سے بڑی دشمنی اور ظلم کیا ہوگا؟ تعجب ہے ایسوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ تمہارا گھر وطن اور وطن سے نکلنا اگر اللہ کی خوشنودی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہے اور خالص اس کی رضا کے واسطے، تم نے سب کو دشمن بنایا ہے، تو پھر انہی دشمنوں سے دوستی۔ اب یہ سب چھوڑ کے جو آئے تھے وہاں سے، ان سب کی دشمنی مول لی تھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ راضی ہو جائے بلکہ لیے تھے، تو پھر تم دوبارہ ان سے دوستی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم جو اصل مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پھر تمہارا فوت ہو جائے گا۔ تو جو ہے ان آیت میں اور تعلیم یہ ملتی ہے کہ وہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی ہے، یعنی کہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی صرف اللہ کے واسطے کی محبت، صرف اللہ کے واسطے دشمنی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہی کا مرتبہ ہے، یعنی جب ایمان بندہ لاتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، تو سیکنڈ اسٹیج کیا کر رہے ہیں علماء؟ یہ کہتے ہیں کہ
محبت ہو کسی سے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو کسی سے تو اللہ کے لیے. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. جب ایمان جیسے ہی لاتے ہیں آپ تو یہ آپ کا سیکنڈ بتا رہے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا بتلاؤ ایمان کی کون سی دستاویز زیادہ مضبوط ہے، کون سے ڈاکومنٹ سب سے زیادہ مضبوط ہے. حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے باہم تعلق و تعاون اور اللہ کے واسطے کسی سے محبت کے ماتحت ہو. وہی بات جو پہلے کی گئی. ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کے ایک سوال کے جواب میں کہ ایمان کا افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے، ایمان کا افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا جبکہ یہ 3 باتیں پیدا ہو جائیں گی. کیا ہے افضل ایمان؟ کیا ہوگا جبکہ یہ 3 باتیں ہو جائیں گی. ایک اللہ ہی کے لیے دوستی ہو اور دشمنی. دوسرے زبان کا یاد الہی میں مشغول رکھنا، جیسے بھی فرصت ہو جائے بھی آپ بات کر کے اپنی دنیا ہی ختم ہے تو آپ کی بات چیت میں جو ہے اللہ اللہ کا جو ہے ذکر چلتے رہنا چاہیے آپ کی زبان. تیسرے بندگان خدا کی ایسی خیر خواہی کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے اتنی خیر خواہی دل میں ہو، اتنی محبت دل میں ہو، جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے. اتنی آپ میں جو ہے نا یہ 3 چیزیں جب ہوگی آپ کے اس میں تو یہ افضل ایمان کا سب سے افضل درجہ ہوگا. ایمان اس کو نصیب، کامل ایمان نصیب ہو گیا. اس کا 3 باتیں ہیں. کون سی؟ ایک اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اور اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اور تیسرا جو ہے اور جو اپنے لیے پسند کرے، تیسرا دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ درجہ نصیب فرمائے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. تم مسلمان جو ہے تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے اور روگردانی، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار ہے. اگر تم راستے سے ہٹ گئے تو اللہ کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے. اللہ چاہیں تو جن کے ساتھ دشمنی ہے ان میں جو ہے محبت پیدا کر دے آپ کو. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا. جو تمہارے ساتھ اچھے رہ رہے کافر بھی تو ان کے ساتھ بھلائی کا کرو. آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، جو آپ کا برا نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ جو ہے نا ناانصافی کو پسند نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی ہو، کافر ہو چاہے کوئی اور ہو، کسی کے بھی ساتھ ناانصافی کو اللہ پسند نہیں کرتا. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی. دین کے لیے تم کو لڑائی ہے، تم کو ستایا ہے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، یا پھر وہ خود نکالے یا دوسروں کی مدد کر کے ان سے تمہارے کو نکالا ہے گھروں سے. تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہوں گے. اب اس ضمن میں ہم کو سب کو اندازہ ہے کون کیا کر رہا ہے آج دنیا میں. یہاں پہ اعلان پتہ چل جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو. یہ جو ہے نا صلح حدیبیہ میں جو رولز
ہم پڑھ چکے ہیں ہوئے تھے، اسی کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصام الکوافر واسألوا ما انفقتم يسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. تو ان کو واپس مت بھیجو، نہ یہ ان کو حلال ہیں کہ نہ وہ ان کو جائز ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو. جو ایمان والی ہیں جو آ گئے تو ان کو جو ہے ان کا مہر دے دے کے ان سے نکاح کر لو، اور جو اگر کافر ہیں تو ان عورتوں کو جو ہے نا واپس کر دو. عورتوں کو ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو. اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے، تو کیا ہوا تھا، بعض کے کافر بیوی تھے، بعض کے شوہر کافر تھے، تو وہ واقعہ ہم آگے اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھ لیں گے اس سے اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہے، یعنی کہ مہر دیے یا دوسرے اخراجات کرے، وہ تم سے طلب کر لیں تو ان کو دے دو. یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ یہ دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ فِي أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلے جائے، اگر تمہاری بیوی کافرہ ہے اور وہ نکل کے کافروں کے پاس چلے جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو. یہاں پہ ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے جو دارالحرب یعنی کہ کافروں کی زمین سے اسلام دارالاسلام میں آئیں یا دارالحرب میں مقیم رہیں. یہ جو ہے نا ہم صلح حدیبیہ کے اس میں سورہ فتح میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ صلح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان جو شرائط طے ہوئی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص قریش کا مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا. اگر سے کوئی کافر جو ہے نا یا کوئی مسلمان مدینے سے آ کے جو ہے یا مسلمانوں میں مدینے کو آ جائے گا مکے سے، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو جو بھی آئے گا. اگر جو مسلمان ہو کر جائے اور جو مدینے سے مکہ آ جائے گا وہ واپس نہ کیا جائے گا. اگر کوئی جو ہے نا مدینے سے مکے کو چلے جائے کوئی مسلمان تو اس کو واپس نہیں کریں گے. ایسی سخت جو ہے نا وہ ایگریمنٹ میں بنائے تھے، وہ واپس نہ کیا جائے گا. اول تو مسلمان مرد مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ جاتے تھے، تو اس معاہدے کی شرائط کے موقع کفار کے مطالبے پر انہیں واپس کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایگریمنٹ تھا. تو جب مسلمان مرد آتے تھے تو ان کو واپس کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایگریمنٹ تھا کہ واپس کرنا ہے. بلکہ سب سے پہلے ام کلثوم بنت عقبہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی. عورتوں میں سے جو ہے پھر اب عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان میں جو ہے ایک عورت ام کلثوم بنت عقبہ تھی، وہ جو ہے نا مدینہ پہنچی. تو کفار نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کا حوالہ دے کر ان کو واپسی کا مطالبہ کیا. بولے کہ صلح حدیبیہ کی ہماری ایگریمنٹ ہے، آپ کو جو ہے یہ واپس کرنا ہے. ام کلثوم کے دو بھائی انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے. اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا صلح حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوگا یا صرف مرد کے لیے ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اگر مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ ایمان اور اسلام ہی کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں تو انہیں واپس نہ کیا جائے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیے ہے. ایک روایت میں کہ جب ام کلثوم جو ہے واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ شرط مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے بارے میں. اس وقت تک قریش کے لوگ اس غلط فہمی میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجر، وہ لوگ مکے جو مشرکین تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے سب پہ چلے گا، معاہدے کا اطلاق ہر جو بھی مائگریٹ ہو کے آئے گا ان سب پہ ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن جب ان کے معاہدے کے الفاظ کی طرف دیکھا گیا، ان کے ورڈ جو لکھے گئے تھے اس میں روایت بخاری کی روایت میں ہے کہ اس میں رجلن استعمال ہوا تھا. تو عربی میں رجلن کے مراد مرد کے استعمال ہوا تھا. معاہدے کی شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کا حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی ہے، خواہ وہ کسی غرض سے آئے، تو اسے واپس کرنے سے انکار کر دیتے. مرد کے لیے الگ تھا، لیکن عورت کے لیے یہ رعایت تھی کہ وہ اگر مکے سے مدینہ آ جائے تو ان کو واپس نہیں کرتے تھے.
تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ام کلثوم کو وہیں پہ رکھ لیا گیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت عمر ان کا امتحان کرتے تھے، جو خواتین آتے تھے، جو لوگ وہاں سے آتے تھے ان سے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کیا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ اپنا خود جو ہے نا بات چیت کرتے تھے اور بیعت کرتے تھے۔ یہ اسی کو جو ہے نا آیت بیعت بھی کہا جاتا ہے اس آیت کو۔ آگے حکم ہوا ہے کہ زوجین یعنی دونوں میاں بیوی میں اگر ایک مسلمان اور دوسرا مشرک ہو تو اس اختلاف دین کے بعد تعلق نہیں رہتا۔ اگر جو ہے نا کوئی بھی ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے، اس وقت جو ہے نا بعض ایمان نہیں لائے تھے، دونوں مشرک تھے، کافر تھے، لیکن مرد آدمی نے ایمان لے لیا لیکن عورت نہیں لے آئی بیوی ان کی، یا پھر بیوی ایمان لے آئے شوہر ایمان نہیں لائے، تو کسی کافر کی عورت کا مسلمان ہو کر دار اسلام میں آ جائے تو کیا ہوگا، اس کا جو ہے مسلمان اس سے نکاح کرے، اس کے ذمہ ہے کہ اس کافر نے جتنا مہر عورت پر خرچ کیا ہے، اگر کوئی کافرہ عورت آ گئی ہے تو وہ جتنا مہر دیا تھا تو وہ واپس اس کو لوٹا دے، اور اب جو عورت مہر قرار پائے وہ جدا اپنے ذمہ رکھے گی، اور دوسرا جو مہر ان کا ہوگا فکس وہ اس کو دینا پڑے گا۔ دوسری طرف دارالسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، جہاں پہ کسی کی کافرہ بیوی ہے تو بولے کہ ان کے ساتھ تعلق مت رکھو، جو تمہاری بیویاں دارالکفر میں کفر کی حالت میں رہ گئیں ان کا نکاح تم سے زائل ہو گیا۔ آغاز اسلام میں شروع اسلام میں بہت سے ایسے مرد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئی، اور بہت سی ایسی عورتیں تھیں جو مسلمان ہو گئی مگر ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص غیر مسلم تھے وہ، اور کئی سال تک غیر مسلم رہے، تو ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ جب حکم نہیں آیا تھا کہ آپ کافر اور مرد دونوں میں کوئی بھی ایک کافرہ ہیں تو آپ ان کا رشتہ جو ہے زوجیت کا رشتہ چلتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کیا گیا۔ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی کافر بیوی حلال نہیں، اس لیے ان کے درمیان ازواجی رشتے برقرار نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کا حکم آیا کہ جو اگر سے نان مسلم ہے تو ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو دوسرا رشتہ اس کو جو ہے بنا لیا جائے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ شرک کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ بدکاری کریں گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گے، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گے، تو ان سے بیعت کرو۔ بیعت جو ہوتی ہے آج بھی جو ہوتی ہے علماء سے یا بڑے بزرگان دین سے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہی ایک کڑی ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کے بارے میں یہاں تھوڑا سا ڈیٹیل نیچے پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئیسوا من الآخرۃ کما یئیس الکفار من اصحاب القبور۔ مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی کوئی امید نہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے دوستی مت کرو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اس آیت یا ایھا النبی جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی اس کے ساتھ امتحان لینے سے ہوتا، تو جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی تھی، ایمان لے آئی، اور جو ہے نا ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اس آیت میں شرک نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی، بدکاری نہیں کرے گی، اقرار کر لیتی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ میں بیعت کر لی ہے۔ آپ صرف گفتگو کے ذریعے بیعت کرتے، اور خدا کی قسم بیعت میں کبھی آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ بیعت جب آپ کرتے تھے تو بالکل زبان سے، لیکن آج بعض غلط طریقے سے بیعت کرتے، خواتین کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیعت کرتے، وہ جائز نہیں ہے۔ پردے میں ہو کے بیعت ہو، اور بہت ہی اللہ والا ہو تو اس کے ساتھ بیعت کرنا چاہے، اسی کو آیت بیعت بھی کہلاتی ہے۔ اب یہاں مناسبت سے جو ہے
کہ بیعت کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ بیعت بے سے مشتق ہے، یہ جو ورڈ جو ہے بے یعنی کہ بیچنا، روٹ ورڈ ہوتا ہے عربک میں، وہاں سے جو ہے ورڈز بنتے ہیں۔ بے کے معنی بیچنے کے ہوتے ہیں، بیعت اسی سے ہے جس کے معنی فروخت کرنا، بیچنے کے ہیں۔ تو بیچنا کیا ہے؟ بمعاوض جنت کے، ہم نے اپنی چیزوں کو جو ہے اللہ کو ہم نے بیچ دیا ہے، اپنی زندگی، اپنی جان اور مال اللہ کو ہم نے بیچ دیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں، تو اسی کو بیعت دینے کا بیعت ہے۔ تو گویا اس معاملے میں بیعت میں انسان بائے یعنی خریدنے والا، بیچنے والا ہے، اور خریدنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی خرید کرنے والے ہیں، جو چیز کے فروخت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے، اور جس قیمت اور موازے پر بیچ رہے ہیں ہم لوگ، اس کی قیمت ہوتی ہے کوئی بھی چیز کی، ہم اس ویلیو پہ بیچ رہے ہیں کہ ہم کو جنت کے ویلیو میں ہم نے اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اللہ کے بیچ دینے کے بیعت اسی کو کہتے ہیں، بیچ دینا اللہ کے ساتھ۔ اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس ہجرت کر کے آئیں، اگر وہ ان شروط کو قبول کر لیں، یہ جو ہے نا پوائنٹس کو اگر سے وہ قبول کر لیں، تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ آپ وہ شرائط کیا تھے ان کے؟ یہ تھے اللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ عرب میں طرح طرح کے شرک تھے، اور عورتیں اس بلا میں زیادہ، عورتیں جو ہے زیادہ ملوث رہتے ہیں، اس لیے سب سے اول اس شرط پر یہ اللہ نے یہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں۔ چوری اگرچہ مردوں کے لیے بھی سخت عیب ہے، بدنما دھبا ہے، لیکن عورت کے حق میں اور بھی زیادہ عیب ہے، خصوصاً خانہ دار جو یعنی کہ خاوند کی کوئی چوری کرے، اس لیے شرک باللہ کے بعد اس کو منع کیا گیا ہے۔ زنا نہ کریں، زنا مردوں کے لیے بھی برا کام ہے، مگر معاذ اللہ عورتوں کے لیے تو اور بھی شرمناک دھبا ہے، جو اس کی اولاد اور خاندان سب میں جو ہے نا دور دور تک اس کی برائی پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ عرب میں یہ جاہلیت پہلے تھی کہ اپنے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، تو یہ بھی جو ہے یہ نہ کریں، نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی۔ جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لائیں گی اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے، اور یا کسی سے بدکاری کی اور اس کے ذریعے جو بچہ ہوا تو بولیں گے وہ اپنے میرے شوہر کا ہے۔ مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں، اس میں سب احکام شرعیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اس کے خلاف نہ کریں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے جو شریعت کی ہیں۔ عورتیں ان 6 باتوں پر عہد کر لیں اور اس پر بیعت کریں، تو آپ ان کی بیعت قبول کر لیں اور ان کے پہلے گناہوں پر اللہ سے مغفرت ان کے لیے طلب کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ سورہ منتہا کے خواص، اس کی خاصیت کے بارے میں، جس آدمی کی تلی کی لیور کی کوئی بیماری ہے تو اس کو سورہ ممتحنہ لکھ کر اس کا پانی پیے، 3 دن مسلسل ایسا کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہوگا۔ سورہ صف کالم جس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کی تنزیہ کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے، جو خود کوئی کام نہ کرتے ہو دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں، جو کرتے نہیں وہ بات کسی دوسرے کو نہ کہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر جم کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی دیوار، بالکل سالڈ وال کی طرح، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں، وہ جو ہے محبوب ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ زبان سے ایک بات کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کا نبھانا عملاً پریکٹیکلی پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض اور بیزار ہوتا ہے جو زبان سے کہے تو بہت کچھ مگر کرے کچھ نہیں۔ تو اہل ایمان نے کہا تھا کہ ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہی اختیار کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو دعوے کی بات سے ڈرنا چاہیے اور سنبھل کر کوئی دعویٰ کرنا چاہیے۔ لوگ ہم بتلائے دیتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی راہ میں
اس کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں اس شان سے صفارائی کرتے ہیں کہ گویا وہ سب مل کر ایک مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے، شیشے کی دیوار جیسے کہتے ہیں۔ تو ایسی لوگوں کی جو ہے نا اللہ کو پسند ہے، اللہ پسند فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو ایسے دعوے مت کرو کہ تم جو ہے نا جو بھی کہیں گے ہم کریں گے بول کے، اگر جو نہیں کر سکتے تو اس کا دعویٰ نہ کرو۔ جو کام آدمی کو کرنا نہیں اس کا دعویٰ نہیں کرنا، اللہ جو ہے ناراضگی کا سبب ہے۔ رہا معاملہ دعوت و تبلیغ میں، وعظ و نصیحت کے کام میں، جو کام آدمی خود نہیں کرتا تو اس کی نصیحت دوسروں کو کرے، لیکن یہ سب چیز کے لیے یہ فارمولہ نہیں چلے گا۔ لیکن دعوت و تبلیغ، جیسے خدا نخواستہ کسی کا والد جو ہے نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ ضرور کہنا چاہیے وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کہ بھائی نماز پڑھو، اور سختی کرے بچوں کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے پڑھ رہا ہوں تو میرے بچوں کو کیوں بولوں بھائی، یہاں یہ آیت کا مطلب نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسری چیزوں کے لیے جیسے جہاد وغیرہ کے لیے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو کہیں گے، اگر والد نہیں پڑھتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے نرمی کے ساتھ ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، نماز کے لیے ان کو جو ہے کنوینس کریں گے، اور یا کوئی اور دین کے دوسرے کاموں کے لیے۔ اس بات کے احکام دوسری آیت و احادیث میں مذکور ہے۔ مثلا قرآن کریم میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت سے وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تو آپ بولتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ نہیں ہے آپ بولنا چھوڑو بلکہ نہیں ہے، یہ بولنے والے کو آپ بھی عمل کیجئے، یہ بات کا مطلب ہے اس آیت کا، کہ آپ دوسروں کو تو بول رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ عمل نہیں کر رہے، آپ بھی عمل کیجئے۔ اس طرف جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہ کر کے بتا رہا ہے کہ آپ دوسروں کو نصیحت جیسے کر رہے ہیں تو وہی نصیحت پہ آپ عمل کیجئے۔ چوتھی بات اس میں تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اہمیت میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاہدین اسلام کی وہ صف قتال کرنے والے جو لڑتے وقت ہیں بڑی محبوب ہے، جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قائم ہو، اور مجاہدین کے عزم و ہمت، ان کے ارادے کی وجہ سے ایک سیسا پلائی ایک دم طاقتور ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہوں، ان کے قدموں میں کوئی ڈھیلا پن نہ ہو، لرزہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ جہاد کا عزم و تمنا ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا، جو شخص بہت یعنی کہ سخت حدیث شریف ہے یہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں اس کی دل میں اس کی تجویزیں سوچی اور تمنا کی نہ دل میں، تو وہ نفاق کی صفت پر مرا۔ اللہ اکبر، بہت منافق کی موت بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، وقت پڑا تو بھی میں اللہ کا، اگر علماء کا حکم ہو گیا ہم کو جو ہے ایسا وقت بنا تو میں تیار ہوں، میں کروں گا، بلکہ اس کے دل میں تمنا نہ رہے تو یہ جو ہے نا اس کے لیے نفاق پر مرا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دشمنان دین سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی جو ہے ہمارے سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فاسقین۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو جب ان لوگوں کے دل کی ٹیڑھ کی وجہ اللہ بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد۔ یہ اصل آیت کے لیے میں نے یہ کیا ہے، احمد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جب کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے، یعنی تورات، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، وہ اللہ کی کتاب تھی، اور ایک پیغمبر جو پہلے جو گزرے اس کی بھی آپ نے تائید کی کہ بولے تورات یہ اللہ کی کتاب تھی، اس کی تصدیق کرتا ہوں میں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے، یعنی کہ بائبل میں
یہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے کہ آنے والے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سچ ہے کہ یہود و نصارہ کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے جو ہے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل توریت جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور انجیل نہیں ہے، اس میں جو ہے بہت سارے چینجز کر لیے، لیکن صحیح نسخہ باقی نہیں ہے، چھوڑا ہے، جس سے ہم کو ٹھیک ٹھیک پتہ لگ سکتا ہے کہ انبیاء سابقین خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی۔ مگر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو اس میں سے تبدیلیاں جو کیے، اس قدرت نہیں دی تھی، جو تبدیلی جو چینجز کرے اس میں، وہ اللہ کے آخری پیغمبر کے متعلق تمام پیشن گوئیوں کو بالکل نہیں نکال دیے، جتنے ان سے پریڈکشن دیے تھے کہ آنے والے ہیں، بلکہ ان کا نشان باقی نہ رہے۔ موجودہ بائبل میں بھی بہت سارے جگہوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور عقل و انصاف والوں کے لیے اس میں جو ہے نا کوئی راستہ نہیں ہے کہ نہیں ماننے کا۔ وہ نہیں مان رہے، ان کی جو ہے نا کجی ہے، ان کے دل کا ٹیڑھ پن ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اہل کتاب کو بھی اس کا اعتراف یا نیم اقرار کرنا پڑا۔ علماء اسلام نے بحمداللہ اسی بشارت پر کتابیں لکھی ہیں۔ محدثین اور مفسرین اور اولیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرات بلکہ پورے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بعد اپنی خبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے اجسام جو ہے، ان کی باڈی جو ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتا، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اور حضرات انبیاء اکرام کی یہ برزخی، جس کو جو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا عام آدمی کو، لیکن بلا شبہ یہ حیات ہے، جسمانی ہے، جیسے باڈی کی جیسے حیات ہوتی وہاں پہ ایسی اللہ کو معلوم، اس لیے کہ روحانی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔ جو روح جو انسان کی ہوتی وہ تو زندہ رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی جو ہے نا، یا جنتی ہو یا کفار کی بھی روح ہو، سب پورے ختم نہیں ہوتے۔ باڈی جو ہے آپ کی جو ہے اس میں جاتی ہے زمین میں تو باڈی ختم ہوتی ہے، لیکن روح سب کی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ روح جو ہے قائم رہتی ہے۔ جو گنہگار ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے جہنم میں ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، اس کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات الانبیاء کے بارے میں احادیث جو ہے نا اتنی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اپنی خبر میں اور تمام انبیاء اکرام کی حیات اپنی اپنی خبروں میں قطعی ہے، یقینی ہے، اس لیے کہ حیات انبیاء دلائل سے ثابت ہے اور احادیث سے ہے۔ یہ ثابت ہے کہ سارے انبیاء جو ہے اپنی اپنی خبروں میں، یعنی کہ مطلب ان کی حیات ہے۔ پھر یہ ثابت ہے کہ اعمال امت جو ہے، جتنے بھی اعمال امت کرتی ہے، نبی کا احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ امت کے احوال سے خوش ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال امت کے دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہم جیسوں کے اعمال جب برے اعمال پہنچتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بلکہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہفتے اولاد کے اعمال ان کے والدین کے سامنے عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایون یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ ہمارے والدین اگر سے فوت ہو گئے تو ہمارے اعمال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ۔ اچھے اعمال سے ان کو خوشی اور برے اعمال سے رنج ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آواز بلند کرنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اور جو شخص مسجد نبوی میں آواز بلند کرتا تو اس کو یہ فرماتے، تحقیق تو نے آواز بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایذا پہنچائی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حال تھا کہ اگر مسجد نبوی کے بازو میں مکانات میں دیوار میں کسی نے کیل یا میخ ٹھونکنے کی آواز حجرے نبی، کیونکہ نبی کو بی بی عائشہ کا حجرہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہے، روزہ مبارک ہے، تو وہی حجرہ تھا، تو وہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی جب آپ بقید حیات تھی، تو اس وقت جو بازو کوئی کیل ٹھونکتے آواز آتی تھی تو
حضرت عائشہ فرماتی تھی فوراً اس کے پاس یہ کہلا کر بھیجتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیل اور میخ ٹھوکنے کی آواز سے اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور بھی بے شمار روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے احوال امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات، اب یہاں پہ میں یہیں پہ روکتا ہوں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، وہ اس پہ اچھے اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمالوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک دیں، جو دین ہے وہ چراغ سے ثابت کیا گیا ہے، یا اللہ کے دین کو یہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو پورا پھیلا کے رہے گا، چاہے کافر ناخوش ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے۔ سارے دینوں پہ دین کو اللہ کے غالب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے دینوں پہ، چاہے یہ مشرکوں کو برا لگے، لیکن دین پورا جو ہے غالب ہو کے رہا۔ یہاں پہ ان آیتوں میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ دین حق کو باطل سے مٹا دیں۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی احمق، یعنی کہ ایک بیوقوف نور آفتاب جو سورج کی روشنی ہے اس کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دے۔ تو جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی احمق جو ہے سورج کی روشنی کو بجھا دے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دین ان کفار کی کوششوں میں مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور یعنی دین حق کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہ کفار مشرکین برا مانے تو مانے، جو قرآنی پیشن گوئی ہے کہ دین جو ہے بالکل پورا دنیا میں چھا کے رہے گا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ ضرور آسمان سے اتریں گے، آپ کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ پھر اتریں گے۔ جب تم ان کو دیکھنا تو پہچان لینا کہ وہ میانہ قد کے ہوں گے، مڈل ہائٹ کے ہوں گے، گورے ہوں گے اور زعفرانی چادروں سے، کیسے بھورے رنگ کے چادروں کے ساتھ جو ہے وہ اتریں گے، زعفرانی رنگ جو ہوتا ہے جیسے اسی یہ کلر جو آپ کے سامنے لگا ہے۔ معلوم ہوگا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، اگرچہ ان پر پانی کی نمی بھی نہ ہوگی۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، جزیہ کی رسم اٹھا دیں گے، ٹیکسز کو اٹھا دیں گے۔ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب ختم ہو جائے گا، سارے جتنے ریلیجن ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور صرف ایک مذہب اسلام باقی رہے گا، ایک مذہب اسلام ہی باقی رہے گا اس وقت۔ اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ دجال جو آئے گا اس کو قتل کریں گے، 40 سال تک وہ زمین پر زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ صحیح مسلم کی مختلف بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دجال کا ذکر فرمایا ہے، اس کے فتنے فساد کی بعض تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد جو سیریا میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد، اس میں 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے۔ پھر دجال کا قتل ہوگا، اور یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان سب کا موت کے گھاٹ اتار دیا جانا، پھر یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اور ان کا فتنہ فساد دنیا میں پھیلانا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کا ایک ہی رات میں تباہ و ہلاک و برباد ہو جانا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی برکات، اور اس وقت صرف تمام روئے زمین پر اہل اسلام کا باقی رہنا۔ جب دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، سارے مسلمان رہیں گے، اور صرف ایک اللہ کی توحید اور ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کی جائے گی۔ یہ جو ہے نا کلیئرلی احادیث میں آیا ہے۔ غرض ایک زمانہ دنیا پر ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب حق اسلام کا ایسا غلبہ ہوگا کہ تمام باطل فرقے، تمام باطل مذاہب سب مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جیسا کہ قرب قیامت کی احادیث سے ثابت ہے کہ پھر کچھ زمانے کے بعد پھر سے دوبارہ جو ہے نا جہالت، غفلت بڑھے گی، علم بہت کم ہو جائے گا، اہل ایمان دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر خوف و آخرت سے لوگ جو ہے نا بالکل بھول جائیں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، ظلم بڑھ جائے گا، رفتہ رفتہ بڑھتے جائے گا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ
کعبہ کو بھی جو ہے نا اس کو گرا دیا جائے گا، حج رک جائے گا، قرآن کریم دلوں اور کاغذوں، دلوں سے بھی نکل جائے گا اور جو پیپر میں جو لکھا ہے وہاں سے بھی نکل جائے گا، اور جہالت یہاں تک بڑھے گی کہ کوئی اللہ کا نام تک لینے والا نہ ہوگا، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت ہوگی جب جو ہے قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ اور یہود نصارہ مشرکین دریئے غرض ہر مخالف لوگ جو ہے نا لالچ کے اور ہر ممکن طریقے سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں جو ہے نا دین پھر سے قائم ہو کے رہے گا۔ ابھی جو حالات دیکھیے آپ، کیسے کیسے جگہوں پر دین اور اسلام پھیل رہا ہے، بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر طرف جو ہے اتنے، حالانکہ نگیٹو اس کی جو ہے پہنچا رہا ہے نیوز، لیکن اتنا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دین کو پھیلا بھی رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، اور کیا کرو؟ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم یہ سمجھو تو یہ دنیا میں پیس کے لیے ضروری ہے، اگر تم سمجھتے تو یہ کرو، اس سے جو ہے دنیا میں پیس ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہیں طرح جو ہے فتنہ فساد نہیں ہوگا اگر یہ تم یہ کام کرو گے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، اور کیا ہے؟ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغات جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات محلات دے گا، بہشت جاودانی میں تیار ہیں، داخل کرے گا، اور یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ کے تم کو بہشت میں مکانات دے گا، پیلس دے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے، دنیا کی تو سب ختم ہونے والی ہے، آخر کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں خدا اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی۔ تم کیا ہوگا؟ تم اگر یہ کریں گے تو اللہ کی تم کو مدد آئے گی اور فتح قریب ہوگی، تم قریب ہو کے تم جیتو گے، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ ان آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے سنایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا فرض یہ ہے کہ ایمان پر پوری طرح مستقیم رہو، پکے رہو، اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو۔ ساتھ ہی جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بتلائی جاتی ہے کہ یہ وہ سوداگری، یہ وہ بزنس ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں، کبھی لاس نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ سینکڑوں طرح کے بیوپار تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنا پورا تجارت پہ پیسہ لگا دیتے ہیں محض اس امید پہ کہ نفع ملے گا، اور اس طرح اصل مال بھی گھٹنے اور ختم ہونے سے بچ جائے گا، پھر وہ بذات خود اور اس کے اہل و عیال تندرستی اور افلاس کے طریقوں سے محفوظ رہیں گے۔ وہ اس لیے لگاتا کہ پیسہ ملے گا تو میرے گھر والے کچھ چین و سکون سے لگیں گے، بلکہ وہ اپنی سب کچھ لگایا تھا۔ لیکن حق تعالیٰ مومنین کو یہاں ایک اعلیٰ درجے کی تجارت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ، ہم انسان تو یہ کرتا ہے یہاں پہ دنیا کی تجارت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اونچی تجارت کی بات کہہ رہے ہیں، اور وہی ہے کہ مومنین اپنے جان و مال کا سرمایہ جہاد فی سبیل اللہ پہ کریں۔ کیا ہے؟ اپنی جان بھی لگاؤ اللہ کے راستے میں جہاد میں، اپنا مال بھی لگاؤ اور اپنی جان بھی لگاؤ، آخرت کے دردناک عذاب سے اور تباہ کن خسارے سے بچ جائیں گے۔ اب اس تجارت پر مسلمان اور اہل ایمان کو کیا ملے گا وہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ تجارت دنیا کی سب تجارتوں سے بہتر ہے، جس کا نفع پکی کامل مغفرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ اور ایمان والوں کو خطاب کر کے تین باتوں کا مطالبہ کیا گیا، ایک ایمان اللہ پہ، دوسرا ایمان رسول پہ، اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، اور تین کام پر دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ تین کام کر لیں گے تو ہم کو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں نفس کی ناجائز خواہشات اور شیطانی خیالات کا مقابلہ ہے۔ ایک تو جو آپ کی باڈی سے بھی آپ کا جہاد ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے خلاف چلنا ہے۔ تو شیطان آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی کوئی دوسری کام کریں، فلم دیکھیں یا کوئی اللہ کی نافرمانی والے کام کریں، تو وہاں اس کے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔
اور دین کے کھلے دشمن سے بھی مقابلہ، یعنی کہ جنگ بھی کرنا پڑتا ہے یا جہاد، پھر کسی چیز کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں زبان کے جہاد کو بھی جہاد کہا گیا ہے، جہاں حق بات کہنا ہے آپ، اس کو بھی زبان کا جہاد کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرو، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اپنی زبانوں سے اور قلم سے، چونکہ ادائے زبان ہی اس کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ قلم کے ذریعے آپ کوئی آرٹیکلز لکھ رہے ہیں یا کوئی بکس لکھ کے بھی جہاد ہو سکتا ہے، اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پوری جو ہے جہاد کی قسمیں ہیں، اور مقابلے کو بھی جہاد قرار دیا۔ مال کا جہاد تو یہ ہے کہ جہاد کے کاموں میں مال خرچ کریں، زبان کے جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں یا کو تقریر کریں یا جو ہے ان تک بات کو پہنچائیں، جہاد کے بتائیں ان کو۔ اور جان سے جہاد اللہ کے راستے میں دشمن سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے کر شہید ہو جانا ہے۔ اور شہید فی سبیل اللہ کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے، اس کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے 3 دفعہ زندہ کیا جائے اور 3 دفعہ میں قتل کیا جاؤں۔ تو کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی شان کی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 دفعہ قتل کیا جائے اور 3 دفعہ مجھے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اتنا پسندیدہ عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ صف کے خاصیت میں جو آدمی سفر میں سورہ صف کی تلاوت کا معاملہ رکھے تو وہ اپنے سفر کے دوران ہر قسم کے خطرات اور نقصانات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو بادشاہ، جو مالک حقیقی ہے، پاک ذات ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں، یعنی کہ جب سب وہاں پڑھے لکھے نہیں تھے تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے، ان کے نفس کو پاک کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب دانائی سکھاتی ہے۔ اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، یہ لوگ حکمت سکھاتی ہے، یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و مالک والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے اس میں کیا ہے، آپ پہلے آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، ان لوگوں پر جو ہے آیات کو تلاوت فرماتے ہیں۔ دوسری وہ زکیہم، یعنی دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے غلط عقائد کو صاف، جو غلط عقائد ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، جو ان کے برے اخلاق ہیں ان کے اخلاق کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے، ان کو برائیوں سے نکال کے، گندیوں سے نکال کر پاک کر دیتے ہیں اور بہترین اخلاق ان کے بناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی صرف آیت الہی سناتے ہی نہیں بلکہ ان کو تعلیم بھی فرماتے ہیں ان کتاب کی۔ وَالْحِکْمَةَ، اور کیا کرتے ہیں، یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتے ہیں، عدل ہے، انصاف ہے، سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اخلاق کیسے ہیں، طہارت ظاہری اور باطنی، پاکی جو ہے انٹرنلی پاکی بھی، اور جو ہے کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، سارے چیزوں کو سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کے سر پر تورات دی گئی ہے، رکھی گئی ہے، پھر انہوں نے اس کے بعد تعمیل کو نہ اٹھایا۔ اصل جو ہے نا، وزن کو اٹھانے سے، جیسے گدھے وزن اٹھاتا ہے ویسے اٹھانے سے وہ حاصل نہیں ہوگا کتاب کو جو تورات تھی۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کی جھٹلاتے ہیں، اس کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طریقے جیسے کوئی گدھے پہ کچھ سامان کا، بکس کا رکھ دے تو اس کے لیے صرف اس کے اوپر وزن ہوگا، اس کو نہ وہ پڑھے گا نہ وہ اس پہ سمجھے گا۔ تو جو لوگ کتاب ملنے کے بعد اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے،
تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی ہے کہ کتاب تو ملی ہے، اٹھا کے بوجھ پھر رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کا اصل حاصل جو ہے اسے سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو، وہ کہتے تھے نا ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے مقرب ہیں، ہم اللہ کو جو ہے نا دیتے ہیں، اللہ ہم غنی ہے، اللہ فقیر ہے، کہہ دیتے ہو، اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کر کے دکھاؤ، تم بہت بڑے باتیں کر رہے تو موت کی آرزو کر کے تو دکھاؤ۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کر رہے ہو، تم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، چاہے تم کھلوں میں رہو، چاہے تم جو ہے نا اپنے آپ کو سیل کر لو کوئی چیزوں میں، لیکن موت ضرور آگے رہے گی۔ پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو بھید اندر کے بھی جانتا ہے، جو باہری بھی جانتا ہے، اس کے پاس تم کو واپس لوٹنا ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہو گے وہ سب تم کو اللہ بتا دے گا، تم جو بھی کر رہے ہیں اللہ سب جو ہے تم کو بتا دے گا۔ ٹائم تھوڑا سا آگے ہو جا رہا تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، چلے جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ اصل میں جمعہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نماز جمعہ، اذان جمعہ اذان کے بعد خرید و فروخت کا ترک کر دینا اور نماز کے لیے کوشش کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، نماز کے لیے جانے کے لیے جلدی کرنے کے لیے، اور جو ہے اپنے نماز کو جو ہے اذان کے ساتھ ہی کام کو کرنا ہے۔ جمعہ کی فضیلت میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور پھر اسی دن وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اسی دن جنت سے باہر لائے جائیں گے، اور قیامت کا وقوع ہوگا، پھر قیامت اسی دن ہوگی جمعے کے دن۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب نبی بنا کے بھیجا گیا، اس سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، ہفتے کے دن جو ہے یہ آپ کے جیوس کرتے تھے، اور جو ہے سنڈے کے دن ہمارے کرسچنز کرتے ہیں عبادت، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا، اسے پسند فرمایا، تو ہم کو جو ہے نا جمعہ کا دن ملا ہے۔ ایک حدیث کی روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں معلوم ہو گئی تھی، مگر غلبہ کفر کی سبب سے اس کے ادا کرنے جبھی ہو گئی تھی، لیکن جو ہے مکہ میں مسلمان بہت کمزور تھے، اس لیے وہاں ادا نہیں کرتے تھے، بعد میں جو ہے اس کو ادا کرنے لگے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور بقدر امکان کرے، بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، اور جب مسجد میں آئے تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا کے نہ بیٹھے، جب مسجد میں آئے تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل چاہے پڑھ لے، اس کی قسمت میں ہو پڑھے، جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش بیٹھے رہے، تو گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی آسان ہے، نماز کے ٹائم پہنچ گئے، بات چیت نہ کرے، کسی کو اٹھائے نہیں، اور جب وہ خطبہ ہو تو اس کو خاموشی سے سنے، تو اس کے پورے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور وہ آپ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی، لیکن بعد میں جو دوسری اذان جو شروع ہوئی وہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آبادی بہت بڑھ گئی تھی، لوگوں کو جو ہے
پہنچ اطلاع دینے کی ضرورت پڑتی تھی، تو اسی لیے جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے نماز دوسری اذان دی جانے لگی۔ یہاں پہ اب ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس کو، انشاءاللہ جو ہے کل آگے پڑھیں گے 28 پارہ۔ سورہ جمعہ کے خاصیت میں سورہ جمعہ کی تلاوت ہمیشہ کرتا رہے جو آدمی، وہ شیطانی وسوسوں سے بچا رہے گا۔ اور جو ہے نا یہاں پہ اور ایک لکھا ہے، حضرت نے اس آیت کو کسی سیپ میں جمعہ کے دن لکھ کر اپنے مال وغیرہ میں رکھے تو اس میں برکت ہوگی، تو اللہ کے حکم سے محفوظ رہے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔